اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بأنہم استحبوا الحیاة الدنیا علی الآخرہ وأن اللہ لا يهدی القوم الكافرین اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 107 اور 108 تلاوت کی گئی ہے۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں محبوب رکھا، اور اس لیے کہ بے شک اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ جو اس سے پہلے کی جو گفتگو ہوئی تھی اور جو یہ بات چل رہی تھی کہ اگر آدمی نے ارتداد کا راستہ اختیار کیا تو یہ طریقہ درست نہیں ہے اور اس کے اوپر اللہ کا غضب ہے اور عذاب عظیم ہے، لیکن اگر کسی کو مجبور کر دیا جائے کلمہ کفر کہنے پر تو اپنی جان بچانے کے لیے وہ کلمہ کفر کہہ سکتا ہے، وہ یہ بتا سکتا ہے کہ ہم اسلام میں نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، یا اللہ اور رسول کو اگر برا بھلا کہنے کے لیے کہا جائے تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے کہہ سکتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ ہماری طرف سے اجازت ہے، اس پر تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر اسلام کو جانتے بوجھتے ہوئے، ایمان کو جانتے بوجھتے ہوئے، اور پھر بھی اگر وہ راستہ ارتداد اختیار کرتا ہے تو یہ بڑے گناہ کی بات ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، کہ اللہ کا غضب ہوگا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسی بات کو آگے بیان کیا گیا کہ اس لیے کہ ان لوگوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، یعنی یہ لوگ یہ چاہتے ہیں، یہ دنیا کی جو زندگی ان کو نظر آئی، عیش آرام، آسائشیں، دنیا کے اندر بڑے بڑے مناصب، عہدے، دولت کے انبار، دولت کی ریل پیل، تو وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے اسی کو حاصل کر لے اور آخرت کی جو زندگی ہے اس کو فراموش کر بیٹھے۔ ان کے ذہن میں یہ آیا ہی نہیں کہ ہمیں مرنا ہے اور مر کے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یہ ذہن میں آیا ہی نہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا جب ہماری روح ہمارے بدن سے کھینچ لی جائے گی اور ہم قبر کے اندر رکھ دیے جائیں گے اور ہم سے سوال و جواب کیے جائیں گے، اور ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے اپنے حساب کتاب دینا ہے۔ اس کو انہوں نے سوچا ہی نہیں، تو موت کے دن کو اپنے ذہن میں وہ لائے ہی نہیں، اور بس دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے رہے، دنیا کی زندگی کے حصول میں لگے رہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس لیے ہوا، یہ سزا ہم انہیں اس لیے دیں گے کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو ہی محبوب رکھا آخرت کے مقابلے میں۔ آخرت کی طرف ان کی کوئی فکر تھی ہی نہیں، آخرت کے لیے انہوں نے کوشش کی ہی نہیں، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا کوئی خوف ان کے دل میں کبھی تھا ہی نہیں، اس لیے پھر انہیں سزا ملے گی۔ آگے بات اللہ نے فرمائی کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اچھی طرح سے اس جملے کو سمجھ لینا چاہیے، اللہ کے قانون کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہدایت کسے ملتی ہے، ہدایت کون پاتا ہے۔ اگر ہم آسان لفظوں میں کہنا چاہیں تو ہم یہ کہیں جو ہدایت چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ تو جو ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اسلام کیا ہے، کفر کیا ہے، جو جاننا چاہتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے، اس کے دماغ کو روشن کر دیتا ہے، اس کے سامنے راستے سجھا دیتا ہے، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن کر دیتا ہے، اور سچائی اس کے سامنے کھل کر آ جاتی ہے۔ لیکن وہ شخص جو ضد میں پڑا ہوا ہے، عناد میں پڑا ہوا ہے، نفرت میں پڑا ہوا ہے، اور وہ اسلام کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا، وہ اپنے کانوں کو بند کیے ہوئے ہے، اپنی آنکھوں کو بند کیے ہوئے ہے، اپنے دل کو بند کیے ہوئے ہے، وہ اسلام کی بات سننا ہی نہیں چاہتا، اور اگر وہ سنتا بھی ہے تو بس اس میں کیڑے نکالنے کے لیے، اس میں کمیاں نکالنے کے لیے، اس کو غلط رخ پر سوچنے کے لیے، تو گویا اس کا ایک ذہن ٹیڑھا بن جاتا ہے، اور ٹیڑھے ذہن سے جب آدمی بات کو سوچتا ہے تو وہ ہدایت کا راستہ اختیار نہیں کرتا۔ کافر کہتے ہیں ناشکری کرنے والے کو، ٹھکرا دینے والے کو،
تو جو آدمی اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرائے دے رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہا ہے، اللہ نے نبی اتارا اور وہ اس نبی کو تسلیم ہی نہیں کر رہا ہے، اللہ نے قرآن اتارا، وہ اس قرآن کو تسلیم ہی نہیں کر رہا ہے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کفر کی راہ اختیار کرنے والے ہیں، ناشکری کی راہ اختیار کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگ ضدی ہیں، ہٹ دھرم ہیں، ان کے دل بالکل سخت ہیں، ان کے دماغ بالکل ٹیڑھے ہیں، یہ نہ بات کو سمجھنا چاہتے ہیں نہ سننا چاہتے ہیں۔ اس دنیا میں ہر سنجیدہ آدمی اور صحیح آدمی کسی نہ کسی بات کو سننا چاہتا ہے، عمل کرے نہ کرے وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، لیکن اگر اس کے سامنے کوئی آدمی اپنی بات پیش کرتا ہے تو وہ اس کو سننا چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے چلو تم اپنی ہمیں بات بتاؤ، ہم تمہاری بات سن لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر اس سے کہا جائے کہ یہ دو کا مسئلہ ہے، اس کے بیچ میں آپ فیصلہ کر دیجئے، تو وہ دونوں کی باتوں کو سنتا ہے، پھر فیصلہ کرتا ہے ٹھنڈے دل سے۔ لیکن اس آدمی کو انصاف پرور آدمی نہیں کہا جا سکتا جو ایک آدمی کی تو بات سنے اور دوسرے آدمی کی بات سننے سے پہلے ہی اس کو بھگا دے اور کہے کہ ہمیں تمہاری بات ہی نہیں سننا ہے۔ اب آدمی دوسرے کی بات ہی نہیں سن رہا ہے تو وہ حق بات کو کیسے جانے گا، حق اور باطل کا فیصلہ کیسے کرے گا؟ ایک بات کو سن کر کوئی دنیا میں فیصلہ کرتا ہے کیا؟ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کے راستے نہیں کھولتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہدایت بند ہو جاتی ہے، ایسے لوگوں کو راستہ سجھائی نہیں پڑتا، ایسے لوگوں کو راستہ دکھائی نہیں پڑتا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر قوم جو اللہ کی ہدایت کو لینا نہیں چاہتی ہے، دنیا کی زندگی ہی کو ترجیح دیے ہوئے ہے، اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے دل کو بند کیے ہوئے ہے اور باتوں کی طرف دھیان نہیں دیتی اور اس کی طرف اپنی پیٹھ پھیر لیتی ہے، تو پھر ایسے لوگوں کی قسمت میں ہدایت نہیں ہوتی ہے اور ایسے لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں اور ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ واولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ ہیں جو بالکل غافل ہیں۔ اب یہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں رہے ہیں، کان ہیں لیکن وہ سن نہیں رہے ہیں، دل ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں رہے ہیں، انہوں نے اپنے سب چیز کو بند کر رکھا ہے بالکل، تو پھر اللہ بھی ان پر مہر لگا دیتا ہے۔ جب کسی چیز کا استعمال نہ ہو تو پھر وہ چیز اپنا عمل کرنا بند کر دیتی ہے۔ جیسے ہاتھ ہیں، اگر آپ ہاتھ کو موڑ کے رکھیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پلاسٹر لوگ چڑھا لیتے ہیں تو پھر جب پلاسٹر کھلتا ہے تو وہ ہاتھ عمل کرنے کے لائق نہیں رہتا، اس کے لیے ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی آدمی اپنے کانوں کا استعمال ہی نہیں کر رہا ہے، آنکھوں کا استعمال ہی نہیں کر رہا ہے، تو پھر وہ روشنی جاتی رہتی ہے، کانوں کی سماعت جاتی رہتی ہے۔ اسی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا کہ اگر تم حق بات سن ہی نہیں رہے ہو، حق بات کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے ہو، تو گویا کہ تم نے اپنی آنکھوں کے اوپر وہ مہر لگا دی۔ اب اللہ نے اب تم سجھائی تمہیں دیتا ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو شخص دیکھنا نہ چاہتا ہو اسے کیوں کر دکھایا جائے، اور جو سننا ہی نہ چاہتا ہو اسے کیوں کر سنایا جائے، جو سمجھنا ہی نہ چاہتا ہو اسے کیوں کر سمجھایا جائے۔ لہٰذا جب آدمی اپنی ضد پر آ جاتا ہے، اپنی ہٹ دھرمی پر آ جاتا ہے، اب دیکھتے ہوئے، سچ کو جانتے ہوئے بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے، اپنے کانوں کو بند کر لیتا ہے، اور اولئک هم الغافلون، اور یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے دل پر مہر لگا دی۔ تو اللہ نے کوئی تم پر ظلم نہیں کیا، اللہ نے کوئی سزا نہیں دی، یہ قانون قدرت ہے۔ جس چیز کا استعمال آپ نہیں کرتے ہیں وہ چیز پھر باقی نہیں رہتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کی کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ مہر لگانے کا کیا مطلب ہے کہ اب یہ سن نہیں پا رہے ہیں، دیکھنے اور سننے سے حق دکھائی اور سنائی دیتا ہے، سوچنے سے سمجھنے میں آتا ہے، مگر ان کے عناد اور ضد کی وجہ سے ان تینوں چیزوں پر اللہ نے مہر لگا دی، سو وہ حق کی طلب میں انہیں استعمال ہی نہیں کرتے، بلکہ آخرت سے بالکل بے خبر ہیں، بے فکر ہیں، آخرت کی طرف بالکل دھیان ہی نہیں دیتے، انہیں ایسا لگتا ہی نہیں کہ جیسے انہیں مرنا ہے، اپنی موت انہیں یاد ہی نہیں آتی ہے، اور ایسا لگتا ہی نہیں کہ انہیں مرنا ہے، انہیں صرف اپنی دولت یاد رہتی ہے، اپنی پراپرٹی یاد رہتی ہے، اپنے رشتہ دار یاد رہتے ہیں، دوست احباب یاد رہتے ہیں، پارٹیاں یاد رہتی ہیں، انجوائے یاد رہتا ہے، یہ ساری چیزیں یاد رہتی ہیں، لیکن موت جو بالکل پیچھے کھڑی ہوئی ہے وہ انہیں یاد نہیں رہتی۔ ابھی آنکھیں بند ہو جائیں، قبر میں آپ رکھے جائیں گے، آپ سے سوال کیے جائیں گے، اس سوال کی انہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ جب آپ
کا انتقال ہو جائے گا، آپ کے بدن سے آپ کے کپڑے اتار لیے جائیں گے، آپ کی انگوٹھیاں اتار لی جائیں گی، گھڑی اتار لی جائے گی، آپ کے جوتے اتار لیے جائیں گے، پاکٹ میں رکھے ہوئے پیسے نکال لیے جائیں گے، اور ایک کفن پہنا کر آپ کو قبر کے اندر رکھ دیا جائے گا، تو کون آپ کے ساتھ گیا؟ آپ کی دولت کیا آپ کے ساتھ میں گئی؟ یہ پراپرٹی آپ کے ساتھ میں گئی؟ آپ کے اہل و عیال کے آپ کے ساتھ میں گئے؟ قبر کے اندر کون لیٹا آپ کے ساتھ میں؟ کوئی نہیں۔ ہاں اگر کوئی چیز گئی تو وہ اعمال گئے، اچھے ہوں یا برے ہوں، اعمال تمہارے ساتھ میں گئے۔ لہٰذا ایمان کی فکر کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کو پیش کر رہے ہیں، اس کو سنو اور ہدایت کا راستہ اختیار کرو، سچائی کا راستہ اختیار کرو۔ اللہ کے نبی تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، تمہارے مالک کا پیغام ہے، تمہارے خالق کا پیغام ہے، جس نے تم کو پیدا کیا، پوری دنیا کو پیدا کیا، اس کا پیغام ہے، اس کو سنو اور اس پر عمل کرو اور ہدایت کا راستہ اختیار کرو۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اپنی ضد میں پڑے رہو گے، تو پھر اللہ تمہیں ہدایت سے محروم کر دے گا، اور پھر تم اپنی تاریکیوں میں بھٹکتے رہو گے اور تمہیں سیدھا راستہ نہ ملے گا۔ سیدھا راستہ تو اللہ کے رسول دکھا رہے ہیں، لیکن تم دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہو۔ تو جب کوئی دیکھنا ہی نہ چاہتا ہو تو اسے سیدھا راستہ کیسے دکھائی پڑے گا؟ تو اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے اور دین اسلام پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر الدعوات الحمدللہ رب العالمین۔